رمضان کے تعلق سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے اس کی فضیلت کے تعلق سے۔ آپ نے فرمایا اذا دخل رمضان، جب رمضان کا مہینہ داخل ہو جاتا ہے، فتحت ابواب السماء، آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، وغلقت ابواب جہنم، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، وسلسلت الشیاطین، اور شیطانوں کو جکڑ دیا جاتا ہے۔ روزے کے تعلق سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جو کوئی انسان رمضان کے روزے ایمان کی حالت میں ثواب کی نیت کے ساتھ رکھتا ہے، اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ تو حاضرین اکرام، روزہ رکھنے سے پہلے ہمیں روزے کی فرضیت کو قبول کرنا ہے، اور روزے کے تمام چیزوں کو ملحوظ رکھتے ہوئے روزے میں کیا کام کرنا ہے، کن کاموں سے بچنا ہے، ان تمام کام کرنے اور جن کاموں سے بچنا ہے ان کاموں سے بچتے ہوئے اگر ہم روزہ رکھیں گے تو اس فضیلت میں ہم شامل ہو سکتے ہیں۔ غفر له ما تقدم من ذنبه، اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ ماہ رمضان المبارک ماہ قرآن ہے، نزول قرآن کا مہینہ ہے۔ اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ میں فرمایا ماہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن کو نازل کیا گیا ہے، قرآن کو اتارا گیا ہے۔ ھدی للناس، اس میں لوگوں کے لیے ہدایت کا سامان ہے۔ ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، اور اس میں اچھے اور برے میں، حق و باطل میں تمیز کرنے کی بہت ساری نشانیاں اس کے اندر موجود ہیں۔ تو حاضرین اکرام، مجھے اور آپ کو چاہیے ماہ رمضان میں اللہ رب العالمین نے قرآن کو نازل کیا ہے تو ہمارا رشتہ قرآن سے بہت زیادہ ہو جانا ہے۔ ہم قرآن مجید کی تلاوت اس مہینے میں کرنا ہے۔ قرآن مجید کی تلاوت سے اللہ رب العالمین دنیا کے بہت سارے فائدوں سے ہمیں نوازتا ہے، خبر کے فائدوں سے ہمیں نوازتا ہے، اور آخرت میں اللہ رب العالمین ہمیں اس کی برکت سے نوازتا ہے۔ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان إلی یوم الدین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ وقال تعالی فی موضع آخر شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ وعن ابن عمر رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنی الاسلام علی خمس شہادۃ ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ والحج وصوم رمضان، رواہ البخاری۔ اسٹیج پر معزز علماء اکرام اور بزرگان دین، نوجوانان اسلام اور پیارے ننھے منھے بچوں اور اسلامی مائیں اور بہنیں، آپ تمام کے سامنے خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن مجید کی سورہ بقرہ کی 2 آیتیں آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہیں، اور آج کے اس اجلاس میں جس عنوان کے تحت مجھے یہاں پر کچھ باتیں کہنے کے لیے کہا گیا ہے وہ ہے استقبال رمضان، یعنی رمضان کے اعمال کے تعلق سے آپ کے سامنے چند باتیں مجھے کہنا ہے۔ تو اس تعلق سے میں نے آپ کے سامنے سورہ بقرہ کی ایک آیت تلاوت کی گئی۔ اس میں اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو،
تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جس طرح کہ تم سے پہلے لوگوں پر روزے فرض کیے گئے ہیں، تاکہ تم تقوی اختیار کرنے والے بن جاؤ، تاکہ تم اللہ سے ڈر کر زندگی گزارنے والے بن جاؤ۔ تو حاضرین اکرام، اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے دو باتوں کا ہمیں حکم دیا ہے، دو باتیں بتائی ہیں، اور ایک بات یہ ہے کہ یہ جو عمل ہمیں دیا گیا ہے، یعنی صیام کا، روزہ رکھنے کا جو حکم دیا گیا ہے، یہ حکم ہماری امت کے لیے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے خاص عمل نہیں ہے، بلکہ یہ عمل ہم سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے پہلے جتنی امتیں گزری ہیں ان تمام پر یہ عمل اللہ رب العالمین نے ان کو یہ عمل کرنے کا حکم دیا تھا۔ اور اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ میں روزہ رکھنے کا مقصد بتایا ہے، روزے کا فائدہ بتایا ہے کہ جو کوئی انسان روزہ رکھتا ہے، جو کوئی مومن روزہ رکھتا ہے، روزے کا مقصد حاصل ہونا ہے، لعلکم تتقون، کہ تم تقوی اختیار کرنے والے بن جاؤ۔ حاضرین اکرام، اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ میں روزوں کو فرض قرار دیا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بہت ساری احادیث میں روزے کے تعلق سے بتایا ہے، اور خاص طور پر آپ کے سامنے ایک حدیث پڑھی گئی۔ اس حدیث کے راوی عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں کہ وہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسلام کے 5 ارکان ہیں، ان 5 ارکان پر ایمان لانا، ان کو قبول کرنا، تبھی انسان اسلام کے اندر باقی رہتا ہے۔ اگر کوئی انسان ان 5 چیزوں میں سے کسی رکن کا، کسی چیز کا انکار کرتا ہے، کسی چیز کو نہیں مانتا ہے، تو وہ انسان اسلام کے دائرے سے باہر ہو جاتا ہے، اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بنی الاسلام علی خمس، شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ والحج وصوم رمضان۔ آپ نے فرمایا اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی ہے۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کی توحید کا اقرار کرنا، اللہ رب العالمین کی توحید کی گواہی دینا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو تسلیم کرنا، اور اس کے بعد فرمایا وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، نماز قائم کرنا، اور فرمایا وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، زکوٰۃ دیتے رہنا، والحج، اور حج قائم کرنا، وصوم رمضان، اور رمضان کے روزے رکھنا۔ تو حاضرین اکرام، چند دن بعد ہمارے درمیان ماہ رمضان آنے والا ہے، اور یہ عبادت اللہ رب العالمین نے ہر مسلمان، ہر مومن پر اس کو فرض قرار دیا ہے، تو ہمیں اس کو ادا کرنے کے لیے پہلے ہی سے تیار ہو جانا چاہیے، اور اس کی فضیلتوں کو معلوم کرنا ہے، اس کی اہمیت کو معلوم کرنا ہے، اس کے بعد اس پر عمل کرنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کوئی انسان ان اعمال کو بجا لاتا ہے اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنت کی خوشخبری دیتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرماتے ہیں، ان اعرابیا اتى النبي صلی اللہ علیہ وسلم فقال دلنی علی عمل اذا عملته دخلت الجنہ، قال تعبد اللہ لا تشرک بی شیئا وتقیم الصلاة المکتوبہ وتؤدی الزکاة المفروضہ وتصوم رمضان۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بدو آتا ہے، ایک گاؤں والا آتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کرتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتا ہے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ میری رہنمائی کیجئے ایسے عمل کی طرف جس کو میں کروں تو میں جنت میں داخل ہو جاؤں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ رہنمائی چاہتا ہے، اے اللہ کے رسول، آپ میری رہنمائی کیجئے ایسے عمل کی طرف جس کو میں کروں تو جنت میں داخل ہو جاؤں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہتے ہیں، تعبد اللہ لا تشرک بی شیئا، کہ تم اللہ کی عبادت کیا کرو
اور اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک مت ٹھہرایا کرو۔ اور اس کے بعد فرمایا وَتُقِيمُ الصَّلَاةَ الْمَكْتُوبَةَ، جو فرض نمازیں آپ پر فرض کی گئی ہیں ان نمازوں کو قائم کرتے رہنا۔ وَتُؤَدِّ الزَّكَاةَ، اور جو زکوٰۃ آپ پر واجب ہے اس کو ادا کرتے رہنا۔ وَتَصُومُ رمضان، اور جب رمضان آپ کی زندگی میں آ جائے تو رمضان کے مکمل مہینے کے روزے رکھنا۔ یہ کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم عمل کی طرف رہنمائی کرتے ہیں۔ اس کے بعد فرماتے ہیں، وہ بندہ کہتا ہے، وہ بدو کہتا ہے والذی نفسی بیدہ لا ازید ھذا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ کہتا ہے اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، جو باتیں جو فرض اعمال ہمیں بتائے ہیں میں ان باتوں پر اس سے زائد عمل نہیں کروں گا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پھر کر جانے کے بعد، اس کے لوٹ کر جانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من سرہ ان ینظر الی رجل من اہل الجنہ فلینظر الی ھذا، رواہ البخاری، بخاری شریف کی حدیث ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کوئی انسان جنتی آدمی کو دیکھنا چاہتا ہے اس آدمی کو دیکھ لیں۔ تو حاضرین اکرام، اس حدیث کا مطلب یہ ہوا جو کوئی انسان اللہ رب العالمین نے فرض عبادتیں جو کچھ فرض ہم پر کیا ہے ان تمام فرض اعمال کو ہم بجا لائیں گے تو ہمیں جنت میں داخلہ ملتا ہے۔ اسی طرح حاضرین اکرام، روزے کے تعلق سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، کہ جو کوئی انسان رمضان کے روزے ایمان کی حالت میں ثواب کی نیت کے ساتھ رکھتا ہے اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ تو حاضرین اکرام، روزہ رکھنے سے پہلے ہمیں روزے کی فرضیت کو قبول کرنا ہے اور روزے کے تمام چیزوں کو ملحوظ رکھتے ہوئے روزے میں کیا کام کرنا ہے، کن کاموں سے بچنا ہے، ان تمام کاموں کو تمام کام کرنے اور جن کاموں سے بچنا ہے ان کاموں سے بچتے ہوئے اگر ہم روزہ رکھیں گے تو اس فضیلت میں ہم شامل ہو سکتے ہیں۔ غفر له ما تقدم من ذنبہ، اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ اسی طرح حاضرین اکرام، رمضان کے تعلق سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے، اس کی فضیلت کے تعلق سے آپ نے فرمایا اذا دخل رمضان، جب رمضان کا مہینہ داخل ہو جاتا ہے فتحت ابواب السماء، آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، وغلقت ابواب جہنم، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، وسلسلت الشیاطین، اور شیطانوں کو جکڑ دیا جاتا ہے۔ تو حاضرین اکرام، ماہ رمضان ایسا مہینہ ہے جس میں اللہ رب العالمین خود ایسے عمل کرنے کے لیے ایسے راستے کھول دیتا ہے، انسان کو صرف آگے بڑھنا ہے۔ اللہ آسمان کے دروازوں کو کھول رہا ہے۔ بعض احادیث میں فتحت ابواب الرحمہ، فتحت ابواب الجنہ، یعنی جنت کے دروازے کھول دیتا ہے، رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ تو انسان کو چاہیے کہ وہ رحمت کو حاصل کرنے کے لیے، جنت میں داخل ہونے کے لیے اور آسمان کے جو اللہ رب العالمین نے رحمت کے دروازے کھولے ہیں اس سے فائدہ اٹھانے کے لیے انسان کو چاہیے کہ جو فرض چیز روزہ رکھا گیا ہے اس فریضے کو ہمیں ادا کرنا ہے۔ اسی طرح حاضرین اکرام، انسان صرف روزہ رکھ لیں اور اس کے بعد پورا دن دوسرے چیزوں میں، جھوٹ میں، چغل خوری میں اور اسی طرح بہت سارے غلط کاموں میں اگر انسان دن گزارتا ہے روزے کی حالت میں تو اللہ رب العالمین کو ایسے روزہ مقصود نہیں ہے۔ انسان روزہ رکھتا ہے تو قرآن اور حدیث میں جیسے بتایا گیا ہے انسان کو جھوٹ چھوڑنا ہے، چغل خوری چھوڑنا ہے، اپنے اندر تمام بھلائیوں کو لانا ہے اور تمام برائیوں کو چھوڑنا ہے، تبھی چل کر انسان کا روزہ قبول ہوتا ہے، ورنہ وہ انسان صرف بھوکا پیاسا رہتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجہ ان یدع طعامہ وشرابہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کوئی انسان جھوٹ بولنا اور جھوٹ پر عمل کرنا نہیں چھوڑتا ہے تو ایسے انسان کے روزے کی اللہ رب العالمین کو کوئی ضرورت نہیں کہ وہ اس کا بھوکا رہنا، اس کا پیاسا رہنا اللہ رب العالمین کو پسند نہیں ہے۔ تو حاضرین اکرام، مجھے اور آپ کو چاہیے کہ ہم صبح سے مغرب تک
سورج غروب ہونے تک ہم بھوکے پیاسے رہتے ہیں تو اس کے ساتھ ہماری زبان کا صحیح استعمال ہونا ہے، ہمارے ہاتھ کا صحیح استعمال ہونا ہے، ہمارے آنکھ کا صحیح استعمال ہونا ہے، اور ہمارے ہر عضو کا صحیح استعمال ہونا ہے۔ اور جن چیزوں سے اللہ رب العالمین نے اس روزے کی حالت میں منع کیا ہے ان تمام چیزوں سے رکنے کے بعد ہی ہمیں روزے کا ثواب ملتا ہے، ورنہ ہم صرف بھوکے پیاسے رہتے ہیں۔ تو حاضرین اکرام، پہلی چیز جو آپ کے سامنے اس اجلاس میں اس خطاب میں رکھی گئی ہے وہ رمضان کے روزے فرض ہیں۔ ہمیں اس کے تعلق سے غور و فکر کرنا ہے اور اس کے تعلق سے علم حاصل کرنا ہے اور اسی کے مطابق ہمیں روزے کو رکھنا ہے۔ حاضرین اکرام، ماہ رمضان المبارک ماہ قرآن ہے، نزول قرآن کا مہینہ ہے۔ اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان۔ اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ میں فرمایا ماہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن کو نازل کیا گیا ہے، قرآن کو اتارا گیا ہے۔ ھدی للناس، اس میں لوگوں کے لیے ہدایت کا سامان ہے۔ ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان، اور اس میں اچھے اور برے میں، حق و باطل میں تمیز کرنے کی بہت ساری نشانیاں اس کے اندر موجود ہیں۔ تو حاضرین اکرام، مجھے اور آپ کو چاہیے ماہ رمضان میں اللہ رب العالمین نے قرآن کو نازل کیا ہے تو ہمارا رشتہ قرآن سے بہت زیادہ ہو جانا ہے۔ ہم قرآن مجید کی تلاوت اس مہینے میں کرنا ہے۔ قرآن مجید کی تلاوت سے اللہ رب العالمین دنیا کے بہت سارے فائدوں سے ہمیں نوازتا ہے، خبر کے فائدوں سے ہمیں نوازتا ہے، اور آخرت میں اللہ رب العالمین ہمیں اس کی برکت سے نوازتا ہے۔ حاضرین اکرام، اللہ رب العالمین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کر کے فرمایا اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو کتاب آپ کی طرف نازل کی گئی ہے، جو کتاب آپ کو دی گئی ہے، وہی کے ذریعے آپ اس کی تلاوت کیجئے۔ حاضرین اکرام، ایک مسلمان کے لیے، ایک مومن کے لیے قرآن مجید کی تلاوت کرنا بے حد ضروری ہے۔ اگر کوئی انسان قرآن مجید کی تلاوت سے غفلت برتتا ہے تو وہ انسان خبر کے عذاب سے دوچار ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، جب انسان انتقال کر جاتا ہے تو اس کو جب خبر میں رکھا جاتا ہے تو اس کے پاس فرشتے آتے ہیں، اس کے پاس فرشتے آتے ہیں، اس سے سوال کرتے ہیں۔ اس کے سوال کا جواب وہ انسان جو خبر میں ہوتا ہے، انتقال کر چکا ہوتا ہے، وہ جواب جب دے دیتا ہے، وہ سوال من ربک، من نبیک، ما دینک، تیرا رب کون ہے، تیرا نبی کون ہے اور تیرا دین کیا ہے، یہ سوال خبر میں ہوتے ہیں۔ جو انسان قرآن مجید کی تلاوت اس دنیا میں کرتا ہے، مرنے سے پہلے قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے، وہ انسان آسانی کے ساتھ اس کے جوابات دے دیتا ہے، تو فرشتے پریشان ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فرشتے اس سے سوال کرتے ہیں اس کے جوابات تو نے کہاں سے حاصل کیے، اس کے جوابات تجھے کہاں ملے؟ تو وہ انسان کہے گا قرأت کتاب اللہ وآمنت، قرأت کتاب اللہ فآمنت به وصدقت، میں نے قرآن مجید کی تلاوت کی، میں نے قرآن مجید پر ایمان لایا اور اس میں جو باتیں بتائی گئی ہیں ان تمام باتوں کو میں نے تصدیق کی، اس کو سچا جانا۔ اور اسی طرح ایک اور انسان سے یہ سوالات کیے جائیں گے تو وہ انسان پریشان ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد فرشتے خود اس سے کہتے ہیں لا دریت ولا تلیت، کیا تو نے قرآن مجید پر غور و فکر نہیں کیا، کیا تو نے قرآن مجید کی تلاوت نہیں کی؟ تو حاضرین اکرام، اس حدیث سے یہ پتہ چلا کہ جو کوئی انسان اس کتاب کو، قرآن مجید کو پڑھتا ہے، قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے، اس پر غور و فکر کرتا ہے، اس کے مطابق عمل کرتا ہے اور اس کی تبلیغ کرتا ہے، تو وہ انسان خبر کے عذابات سے، وہ انسان خبر کے جو سوالات ہوتے ہیں وہ سوالات اس کے لیے آسان ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح حاضرین اکرام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے راوی عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں کہ وہ فرماتے ہیں جو کوئی انسان قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے، قرآن مجید انسان کو آخرت کے دن اللہ کے سامنے سفارش کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة. يقول الصيام أي ربي منعته الطعام والشهوة فشفني فيه. ويقول القرآن منعته النوم بالليل فشفنی فیہ قال فیشفعان. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث میں فرماتے ہیں میں نے پہلے روزے کا تذکرہ کیا، اب قرآن کا تذکرہ آیا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں اعمال کو اس حدیث میں جمع کر کے بتایا کہ جو کوئی انسان روزہ رکھتا ہے روزہ اس کے حق میں سفارش کرتا ہے، اور جو کوئی انسان اس دنیا میں رہتے ہوئے قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے، قرآن مجید کو پڑھتا ہے، یہ قرآن مجید کل قیامت کے دن اس کے لیے سفارش کرتا ہے اللہ کے سامنے. آپ نے فرمایا الصیام والقرآن یشفعان للعبد کہ قرآن اور صیام روزہ اللہ کے دربار میں قیامت کے دن سفارش کرے گا. یقول الصیام روزہ کہتا ہے کل قیامت کے دن اے ربی منعته الطعام والشہوہ، اے اللہ میں نے اس بندے کو کھانے پینے اور اپنی نفسانی خواہشات کو مکمل کرنے سے روکے رکھا، فشفنی فیہ میری سفارش اس بندے کے حق میں قبول فرما. تو حاضرین اکرام، مجھے اور آپ کو چاہیے کہ روزہ جس طرح رکھنا ہے، جس طرح قرآن میں بتایا گیا ہے، جس طرح حدیث میں بتایا گیا ہے، ان تمام چیزوں کا لحاظ رکھتے ہوئے ہم روزہ رکھیں گے تو یہ روزہ کل قیامت کے دن سفارش کرے گا. اسی طرح آپ نے فرمایا وَيَقُولُ الْقُرْآنُ مَنَعْتُهُ النَّوْمَ بِاللَّيْلِ کہ قرآن کل روز قیامت کہے گا میں نے اس کو سونے سے روکے رکھا، فشفنی فیہ میری سفارش تو قبول فرما لے. قال فیشفعان ان دونوں کی سفارش کو اللہ رب العالمین قبول کر لیتا ہے. تو حاضرین اکرام، یہ ماہ رمضان المبارک روزے کا مہینہ ہے. ہم روزہ رکھ کے ہمارے روزے کو ہم سفارشی کرنے والا بنا سکتے ہیں. ہم یہ ماہ رمضان قرآن کے نزول کا مہینہ ہے، ہم قرآن کی تلاوت کر کے ہم قرآن کو ہمارا سفارشی بنا سکتے ہیں. تو مجھے اور آپ کو اور ہر مسلمان کو چاہیے کہ یہ مہینہ بہت قریب ہے، ہمیں اور آپ اس کے لیے تیار ہو جائیں، اور قرآن مجید کی تیاری کے لیے، قرآن مجید پڑھنے کے لیے پہلے سے ہی ہم ذہن میں ہم خاکہ بنا لیں کہ ہم قرآن مجید کی تلاوت کریں گے، تبھی چل کر خبر کے عذاب سے بچتے ہیں. دنیا میں ہمارے گھروں میں مکانوں میں ہر جگہ اللہ رب العالمین اس قرآن کی برکت سے اللہ رب العالمین اس قرآن کی تلاوت سے برکتیں نازل کرتا ہے، مصیبتوں کو ختم کرتا ہے. دنیا کے گھروں میں اللہ رب العالمین سکینت نازل کرتا ہے، اور آخرت کے عذاب میں خبر کے جو سوالات ہونے والے ہیں ان سوالات کے جوابات اللہ رب العالمین اس وقت ہمیں ثابت قدم رکھتا ہے، اور آخرت میں یہ قرآن ہمارے لیے سفارش کرتا ہے. اسی طرح حاضرین اکرام، ماہ رمضان کی عبادتوں میں سے ایک اہم عبادت یہ ہے کہ ہم دعا کا اہتمام کریں. ہم ہمیشہ ماہ رمضان کے علاوہ بھی دعا کا اہتمام ہر انسان کے لیے بے حد ضروری ہے، اور خاص طور پر انسان ماہ رمضان میں دعا کو لازم پکڑے رہیں. اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ میں فرمایا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ سے کوئی میرے تعلق سے پوچھتا ہے تو آپ اسے بتا دیجئے، اسے کہہ دیجئے کہ میں اس کے بہت زیادہ قریب ہوں، اور ہر پکارنے والے کی پکار کو میں قبول کرتا ہوں جب وہ پکارتا ہے. بس چاہیے کہ وہ میری باتوں کو مان لے اور مجھ پر ایمان لا لے، یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں. تو حاضرین اکرام، اللہ رب العالمین نے ہمیں یہ کہا ہے کہ ہم اللہ رب العالمین سے دعا کریں. تو مجھے اور آپ کو چاہیے کہ ماہ رمضان المبارک میں ہم کثرت سے دعائیں کریں، افطار کے وقت میں، سحری کے وقت میں، اور 5 وقتہ نمازوں کے بعد 5 وقتہ نمازوں کی پابندی کرتے ہوئے نماز کے بعد اللہ رب العالمین سے دعا کریں، اپنے گناہوں کا اعتراف کریں، اور اپنی نیکیوں کو اللہ تعالیٰ کے سامنے رکھ کے یہ کہیں کہ اے اللہ میں نے یہ نیکی کی ہے، اس کو تو قبول فرما لے، مجھ سے یہ گناہ سرزد ہوا ہے، اس گناہ کو تو معاف کر دے. اللہ رب العالمین سے دعا کرنا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، افطار کے وقت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان للہ
تعالی ان للہ تعالی عند کل فطر اتقاء من النار وذلك فی کل لیلۃ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین افطار کے وقت میں بہت سارے لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے، اور ایسا اللہ رب العالمین ہر رات کرتا ہے۔ تو حاضرین اکرام، مجھے اور آپ کو چاہیے کہ روزہ افطار کرنے جب ہم بیٹھتے ہیں وقت سے پہلے بیٹھیں اور اس کے اللہ رب العالمین سے دعا کریں، اللہ رب العالمین سے آپ کی نیکیاں قبول ہونے کے لیے دعا کریں، آپ سے جو گناہ سرزد ہوا ہے اس گناہ کی معافی اللہ رب العالمین سے مانگیں، اور اللہ رب العالمین اس کو قبول کرنے کے لیے تیار ہے۔ اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اللہ رب العالمین ہر وقت بندہ بہت ساری دعائیں کرتا ہے، اس میں سے ایک دعا اللہ رب العالمین ضرور ضرور قبول کرنے والا ہے۔ تو انسان کو ہر طرح کی دعا اللہ رب العالمین سے کرنا ہے۔ اور اسی طرح سحری کے وقت میں ہم جب سحری کے لیے اٹھتے ہیں تو اس وقت اللہ رب العالمین سے ہمیں دعا کرنا ہے۔ عام حدیث ہے اللہ رب العالمین ہر دن اس آسمانی دنیا پر آتا ہے اور اللہ رب العالمین کہتا ہے مجھ سے کوئی دعا کرنے والا میں اس کی دعا کو قبول کروں، ہے کوئی مجھ سے مغفرت طلب کرنے والا میں اس کی مغفرت کروں، ہے مجھ سے کوئی اپنی ضرورتیں پیش کرنے والا میں اس کی ضرورتوں کو مکمل کروں۔ تو حاضرین اکرام، ان دونوں وقتوں میں اکثر مسلمان کھانے پینے میں لگے رہتے ہیں۔ مجھے اور آپ کو چاہیے، ہر مسلمان کو چاہیے کہ ہم دعا کے لیے کچھ وقت نکالیں اور اللہ رب العالمین سے دعائیں کریں، اور اللہ رب العالمین دعائیں قبول کرنے والا ہے۔ اسی طرح حاضرین اکرام، توبہ و استغفار، انسان کو توبہ و استغفار کرتے رہنا ہے۔ توبہ استغفار جو انسان نہیں کرتا ہے، اور خاص طور پر ماہ رمضان المبارک میں جو انسان اللہ رب العالمین سے توبہ نہیں کرتا ہے اور خاص طور پر ماہ رمضان المبارک سے فائدہ نہیں اٹھاتا ہے، اللہ رب العالمین سے اپنی مغفرت نہیں کروا لیتا ہے، ایسا انسان بہت بڑا بد نصیب ہے۔ حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین کو یہ حکم دیا کہ مجھے میرے سامنے ممبر پیش کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ممبر لایا گیا جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر خطبہ دیتے ہیں۔ 3 مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین 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 کہا۔ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین کو یہ عمل تعجب میں ڈال دیا۔ آج صحابہ اکرام پریشان ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبہ ختم کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں، اے اللہ کے رسول، آپ ہمیں ہمیشہ واعظ و نصیحت کرتے ہیں، خطبہ دیتے ہیں، بیان دیتے ہیں، کبھی بھی ہم نے آپ سے ایسا عمل نہیں سنا ہے، آج آپ نے آمین 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 کیوں کہا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت فرماتے ہیں کہ میرے پاس جبرائیل علیہ السلام آئے، اس شخص کے حق میں بدعا کیے جو انسان رمضان کو پاتا ہے اور اپنی مغفرت اللہ رب العالمین سے نہیں کروا لیتا ہے، تو میں نے اس پر آمین کہا۔ تو حاضرین اکرام، مجھے اور آپ کو چاہیے کہ فرشتوں کے سردار جبرائیل علیہ السلام بدعا کر رہے ہیں اور انبیاء کے سردار میرے اور آپ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر آمین کہہ رہے ہیں۔ تو مجھے اور آپ کو اس واقعے پر، اس حدیث پر غور و فکر کرنا ہے کہ بہت سارے رمضان ہماری زندگیوں میں آتے ہیں اور ایسے ہی ختم ہو جاتا ہے۔ تو مجھے اور آپ کو چاہیے کہ جبرائیل علیہ السلام کی بدعا سے بچنے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آمین کہنے سے بچنے کے لیے مجھے اور آپ کو چاہیے کہ ہم رمضان کو صحیح استعمال کریں، رمضان سے غفلت نہ برتیں، رمضان جس طرح گزارنا ہے اس طرح گزارنے کی کوشش کریں۔ آخر میں ایک بات کہہ کر، ایک واقعہ سنا کر، ایک حدیث بتا کر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ حاضرین اکرام، ماہ رمضان المبارک کو میں اور آپ غنیمت سمجھنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں بتایا ہے، جو کوئی انسان ماہ رمضان کو غنیمت سمجھتا ہے، اس سے فائدہ اٹھا لیتا ہے، وہ انسان صدیقین اور شہداء سے بڑا مقام حاصل کر لیتا ہے۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کو بیان کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 2 آدمی آتے ہیں، 2 دیہاتی آتے ہیں
اور اسلام قبول کر لیتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اسلام قبول کروا دیتے ہیں۔ اس میں سے ایک آدمی اسلام پر چلنے کے لیے، اسلامی تعلیمات کو فالو کرنے کے لیے بہت زیادہ پیش آگے رہتا ہے، اور وہ ایک انسان اسلام کے لیے، جہاد کے لیے نکلتا ہے اور شہید ہو جاتا ہے۔ اور اس کے بعد ایک آدمی فطری طور پر انتقال کر جاتا ہے، اور حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک خواب دیکھتے ہیں کہ حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنت کے دروازے پر کھڑے ہوئے ہیں، اور یہ دو آدمی جو اسلام قبول کیے تھے یہ بھی وہاں پر کھڑے ہوئے ہیں۔ جنت کے اندر سے ایک فرشتہ آتا ہے، اور جو آدمی فطری موت مرتا ہے اس کو پہلے داخل ہونے کے لیے کہہ دیتے ہیں، اور وہ جنت میں داخل ہو جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد جو شہید ہوتا ہے اس کو جنت میں داخل ہونے کے لیے کہتے ہیں، وہ جنت میں داخل ہو جاتا ہے۔ اور طلحہ بن عبید اللہ کہتے ہیں تیسری مرتبہ فرشتہ آتا ہے اور مجھ سے کہہ دیتا ہے ابھی آپ کا جنت میں جانے کا وقت نہیں ہے، آپ لوٹ جاؤ۔ تو حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نیند ختم ہو جاتی ہے، وہ بیدار ہو جاتے ہیں۔ وہ خواب ہوتا ہے، اور اس خواب کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں، اپنے دوستوں کو بتاتے ہیں کہ میں نے رات میں ایسا خواب دیکھا ہے، یہ دو بدو تھے، دو دیہاتی تھے، یہ اسلام قبول کیے، اس میں ایک شہید تھا اور ایک فطری موت مرا ہوا تھا، اور جو فطری موت مرا ہے، جو بعد میں مرا ہے، 1 سال بعد مرا ہے، اس کو جنت میں پہلے داخل کر دیا گیا اور شہید کو بعد میں داخل کیا گیا ہے۔ یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کہتے ہیں الیس قد مکث ھذا بعدہ سنۃ، کیا یہ آدمی جو فطری موت مرا ہے شہید سے 1 سال کے بعد نہیں مرا؟ قالوا بلا، صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین کہتے ہیں اے اللہ کے رسول بے شک یہ 1 سال کے بعد مرا ہے۔ قال ادرک رمضان وصام، کیا اس نے اس سال میں رمضان کا مہینہ نہیں پایا؟ وصام، اور اس میں روزے نہیں رکھے۔ وصلی قضا و قضا من سجدۃ من فی السنہ، اور اس سال میں اس نے اتنی نمازیں، اتنے سجدے نہیں کیے۔ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین کہتے ہیں اے اللہ کے رسول اس کی زندگی میں رمضان کا مہینہ آیا، اس مہینے میں اس نے پورے مکمل روزے رکھے اور سال بھر انہوں نے نمازوں کی پابندی کی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہی چیزیں ہیں، یہی عبادتیں ہیں، یہی رمضان کی عبادتیں ہیں جو اس کو شہید سے بڑا مقام عطا کیا ہے۔ تو حاضرین اکرام، مجھے اور آپ کو چاہیے کہ ہم اپنا مقام بڑھانا چاہتے ہیں، جنت میں داخلہ چاہتے ہیں، ہمیں ہماری دنیاوی زندگی میں سکون و اطمینان چاہتے ہیں، تو ہم رمضان کو غنیمت سمجھنا ہے۔ رمضان کے اندر جو عبادتیں ہیں ان عبادتوں کا خاص خیال رکھنا ہے۔ ہم میں اکثر لوگ جیسے ہی رمضان آتا ہے، بہت سارے لوگ رمضان کو بزنس کا مہینہ بنا لیتے ہیں، بہت سارے لوگ کھانے پینے کا مہینہ بنا لیتے ہیں، بہت سارے لوگ عیش و آرام کا مہینہ بنا لیتے ہیں، جبکہ یہ مہینہ اسلام کی نظر میں، شریعت کی نظر میں، قرآن اور حدیث کی نظر میں یہ مہینہ عبادتوں کا مہینہ ہے۔ انہی باتوں پر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ماہ رمضان المبارک میں ہمیں قرآن اور حدیث کے مطابق جو اعمال اس میں کرنے کے لیے کہا گیا ہے ان اعمال کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔